السلام علیکم دوستوں، کل نا ایک تحریر میری آنکھوں کے آگے سے گزری اور میں نے سوچا کہ ضرور وہ تحریر آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اس تحریر نے تھوڑا مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ مجھے اس تحریر کی باتیں ایسے لگیں جیسے دل کو چھو گئی ہیں۔ تحریر کچھ اس طرح تھی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے ہمارے رب کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ اور اگر آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں تو آپ کو لازمی طور پہ ایک بات سمجھ آئے گی کہ جب اس نے انکار کیا ہوگا تو وہاں پہ ہزاروں لاکھوں فرشتوں کا ایک جمع غفیر کھڑا ہوا ہوگا، اللہ پاک کا دربار سجا ہوا ہوگا، اور اللہ پاک کے ایک اشارے پہ وہ لاکھوں فرشتے ابلیس کو نوچ سکتے تھے، اس کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، اس کو عبرتناک موت دے سکتے تھے۔ اور اس بارے میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کو اگر ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے کہتے کہ ابلیس کو ختم کر دو، اس کو نوچ کے کھا جاؤ، یا اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائے، تو لازمی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی ہونی تھی۔ کسی قسم کی کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس طرح مثال نہیں بنایا کہ اس کو ایسی موت دی جائے کہ وہ پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے، بلکہ اس کو چھوڑ دیا، اس دنیا میں ہی چھوڑ دیا کہ جاؤ، میں تمہیں کھلی چھوٹ دیتا ہوں، تم میری مخلوق کو جس طرح بھی بہکا سکتے ہو بہکاؤ۔ تو یہ بات کچھ جو سی ہے میرے دل کو لگ گئی ثانیہ سیال کوٹ کے حوالے سے، کیونکہ حال ہی میں وہ ثانیہ ہو کے ہٹا، اور بحیثیت قوم ہم سب بہت شرمندہ ہیں کہ ہم کس طرف چل چکے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر جو وحشی پن ہے، ہمارے اندر جو ایکسٹریمزم ہے، وہ آخر ہمیں اب کہاں کہاں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ہم کہنے کو حضور پاک کی امتی ہیں، ہم کہنے کو اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری حرکات و سکنات کہیں سے بھی اس طرف اشارہ نہیں کر رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چند ہزار لوگوں کا ایکشن ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وہ چند ہزار لوگ بھی تو ہم میں سے ہی ہیں۔ ظاہری بات ہے، وہ بھی وہی کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی وہی نعرے لگا رہے تھے، جو نعرے ہم سے بھی منسلک ہیں۔ تو یہ بہت توجہ طلب بات ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے کیا، اور ہم نے اس کو کس ایکسٹریم پہ پہنچا دیا۔ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ جانور کو بھی قتل کا حکم نہیں ہے، بلکہ اپنے کھانے پینے کے لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، کیونکہ ذبح کرنے کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جانور کو ذبح اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی شہرک پہ جب چھری پھیری جاتی ہے تو اس کو موت کی کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ جس جانور کو ذبح نہ کیا جائے وہ ہم پہ حلال نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے۔ ہم اتنے بے درد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اتنے شفاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کافی دن تک پریشان رہا اور سوچتا رہا کہ شفاقیت کی ویڈیوز بن چکی ہیں، میرے سے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی گئیں، نہ میں نے دیکھی ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیوز انٹرنیٹ پہ اب سدا رہیں گی، کوئی ایسا میکنزم ہے نہیں کہ یہ ویڈیوز کبھی ڈیلیٹ ہو جائیں۔ ان کو دنیا کا ہر شہری دیکھے گا، ہر ملک کا باشندہ دیکھے گا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے سامنے یہ ویڈیو فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی، یا واٹس ایپ پہ کہیں پہ بھی یہ شیئر ہوگی اور اس کے سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے وہ ہمارے بارے میں کیا رائے لے گا؟ اسے نہ ان نعروں کی سمجھ ہوگی، اسے نہ اس گفتگو کی سمجھ ہوگی جو ہم وہاں پہ بول رہے ہوں گے، نہ وہ نیچے کیپشن پڑھے گا، نہ وہ اس قتل کی وجہ دریافت کرے گا، وہ صرف ویڈیو میں ہوتا ہوا شفاق جرم دیکھے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ میرے دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ سیم یہی ویڈیو کسی نہ کسی طرح، ظاہری بات ہے ابھی تو ان مینیجر صاحب کے جو سری لنکن مینیجر تھے ان کے بچے چھوٹے ہوں گے، لیکن جب وہ بڑے ہوں گے کبھی نہ کبھی وہ ان ویڈیوز کو سرچ کر کے ضرور دیکھیں گے، ان کے دل پہ کیا گزرے گی، کیسا محسوس کریں گے۔ بچے اپنے ماں باپ کی باڈیز کو اپنے سامنے دیکھ لیں، ان کو غسل ہوتا دیکھ لیں، یا مطلب ایک شخص جب مر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن
کسی کی موت کا پورا پروسیس دیکھنا یہ نہایت ہی ایک مشکل چیز ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بچوں کو پوری زندگی تک ہانٹ کرتی رہے گی۔ میں شدید غم کا شکار ہوں اور شدید سوچ میں ڈوبا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے، لیکن یہ دھبا، یہ کالا داغ اب ہم پہ لگ چکا ہے، جو کہ شاید دھل نہیں سکے گا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دے سکے گا۔ میرے خیال میں یہ جو مجرم پکڑے گئے ہیں، سب سے اینڈ میں جو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی ضروری اور امپورٹنٹ ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ آپ سب اس سے اتفاق کریں گے۔ یہ جو مجرم پکڑے گئے ہیں، ان کے اوپر کیس چلے گا، ان کا ٹرائل ہوگا، اور کیس چلتے چلتے اینڈ ان کو سزا ہو جائے گی، اور میکسیمم سزا ہمارے ملک میں شاید پھانسی کی سزا ہے۔ جب ان کو پھانسی کی سزا ہوگی تو اگر ہم کمپیئر کریں اس شخص کو جو موت دی گئی ہے، وہ پھانسی کی سزا مجھے کم تکلیف دہ لگ رہی ہے جس تکلیف سے وہ سری لنکن مینیجر گزرا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ موت اور اس موت میں بڑا فرق ہوگا۔ مطلب ہم بحیثیت قوم، ہم شاید مجرم کو بھی وہ اس لیول کی سزا نہیں دے پائیں گے جو اس مجرم نے اس مینیجر کو دی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔